امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، میرے پاس تم ہو۔ یہ مشہور ڈرامہ خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے اور ہمایوں سعید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، وفاداری، لالچ اور رشتوں کے امتحان کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک سادہ اور مخلص آدمی دانش کے گرد گھومتی ہے جس کی بیوی مہوش بہت خوبصورت مگر دنیاوی آسائشوں کی خواہش رکھنے والی عورت ہوتی ہے۔ دانش ایک ایماندار مگر کم تنخواہ والا شخص ہے جو اپنی بیوی اور بیٹے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ مہوش کو دانش کی سادگی اور کم آمدنی سے شکایت رہتی ہے۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک امیر اور خودغرض شخص شہوار سے ہوتی ہے۔ شہوار اپنی دولت اور آسائشوں سے مہوش کو متاثر کرتا ہے۔ مہوش دولت کی خاطر دانش اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر شہوار کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں دانش، مہوش، شہوار، رومی اور حیا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، عشق مرشد۔ یہ ایک رومانٹک اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ہے جس کی کہانی محبت، سیاست اور شناخت کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک امیر اور بااثر سیاست دان کے بیٹے شاہ میر سکندر کے گرد گھومتی ہے۔ شاہ میر ایک پڑھا لکھا اور سنجیدہ لڑکا ہے جو بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان آتا ہے۔ اس کے والد داؤد سکندر ایک طاقتور سیاست دان ہے۔ ایک دن شاہ میر کی ملاقات ایک سادہ اور نیک دل لڑکی شبرا سلمان سے ہوتی ہے۔ شبرا ایک اصول پسند لڑکی ہے جسے امیر اور طاقتور لوگوں سے نفرت ہے کیونکہ وہ انہیں غرور اور ناانصافی کی علامت سمجھتی ہے۔ شاہ میر کو شبرا سے محبت ہو جاتی ہے مگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شبرا کو اس کی اصل پہچان معلوم ہو گئی تو وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں شاہ میر سکندر اور فضل بخش، شبرا سلمان، داؤد سکندر اور فرحان شامل ہیں۔ ڈرامہ یہ دکھاتا ہے کہ سچی محبت انسان کو بدل سکتی ہے اور اصل قدر دولت نہیں بلکہ خلوص اور سچائی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، پری ذات۔ یہ ایک مشہور پاکستانی ڈرامہ ہے جو محبت، خودی، عزت نفس اور معاشرتی تعصب جیسے موضوعات پر مبنی ہے۔ اس کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جسے اس کی شکل و صورت کی وجہ سے ہمیشہ کم تر سمجھا جاتا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار پری زاد ہے جو ایک ذہین، شریف اور حساس لڑکا ہے۔ اس کا رنگ سانولا اور شکل عام سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کم تر سمجھتے ہیں۔ پری زاد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ وہ شاعری کا شوق رکھتا ہے اور دل کا بہت صاف انسان ہوتا ہے۔ زندگی میں اسے بار بار محبت ہوتی ہے مگر ہر بار اسے ناکامی ملتی ہے کیونکہ لوگ اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ پہلے اسے اپنی دوست یمنا سے محبت ہوتی ہے مگر وہ اسے صرف دوست سمجھتی ہے۔ بعد میں نشابہ نامی لڑکی سے بھی اس کی محبت ناکام ہو جاتی ہے۔ ان مسلسل ناکامیوں اور معاشرتی رویوں کی وجہ سے پری زاد اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہانی کے آخر میں پری زاد دنیاوی شور شرابے سے دور ہو کر ایک سادہ اور پرسکون زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں پری زاد، احمدی، یمنا، نشابہ اور بہروز کریم شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، ڈر سی جاتی ہے صلہ۔ یہ ایک سنجیدہ اور معاشرتی مسئلے پر مبنی پاکستانی ڈرامہ ہے جو گھریلو زیادتی، خوف اور خاموشی جیسے موضوعات کو اجاگر کرتا ہے۔ کہانی ایک معصوم اور خاموش لڑکی صلہ کے گرد گھومتی ہے۔ صلہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر رہتی ہے کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ صلہ کی خالہ اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی ہے لیکن گھر میں ایک ایسا شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو خوف میں بدل دیتا ہے۔ یہ شخص جوئی کا بھائی جمیل ہوتا ہے جو بظاہر ایک شریف انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ صلہ کو ہراساں کرتا ہے
اور اسے ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے۔ صلہ بہت خوف زدہ رہتی ہے اور کسی کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر پاتی، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ نمبر 4، زرد پتوں کا بن۔ یہ ایک خوبصورت اور حقیقت کے قریب پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں تعلیم، خاندانی مسائل، محبت اور زندگی کی جد و جہد کو دکھایا گیا ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار میمونہ عرف مینو، جو ایک ذہین اور خوددار لڑکی ہے، وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی ہے۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کی تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو۔ میمونہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتی ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک ذہین اور سنجیدہ لڑکے ڈاکٹر نوفل سے ہوتی ہے۔ نوفل ایک سمجھدار اور مددگار انسان ہے جو مینو کی محنت اور سادگی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کہانی میں مختلف خاندانی اور معاشرتی مسائل بھی دکھائے گئے ہیں، جیسے لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹیں، خاندانی دباؤ، مالی مشکلات اور معاشرتی توقعات۔ میمونہ اپنی محنت اور حوصلے سے ان مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ نوفل اور میمونہ کے درمیان احترام اور محبت پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں بھی کئی آزمائشیں آتی ہیں جنہیں انہیں صبر اور سمجھداری سے حل کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، جمع تقسیم۔ یہ پاکستانی ڈرامہ خاندانی رشتوں، جائیداد کے جھگڑوں اور لالچ کے اثرات پر مبنی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ دولت اور وراثت کی تقسیم کس طرح ایک خاندان کی تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔ کہانی ایک بڑے اور امیر خاندان کے گرد گھومتی ہے، جہاں والد کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خاندان کے افراد شروع میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب وراثت بانٹنے کی بات آتی ہے تو لالچ اور حسد سامنے آ جاتا ہے۔ بھائیوں اور رشتہ داروں کے درمیان جائیداد کے لیے اختلافات بڑھتے جاتے ہیں۔ ہر کوئی زیادہ حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے خاندان میں لڑائیاں، غلط فہمیاں اور سازشیں شروع ہو جاتی ہے۔ کہانی میں کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو انصاف اور خاندانی اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، کبھی میں کبھی تم۔ یہ ایک رومانٹک اور فیملی پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں محبت، غلط فہمیاں اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دکھایا گیا ہے۔ کہانی دو بالکل مختلف مزاج کے لوگوں، مصطفیٰ اور شرفا کے گرد گھومتی ہے۔ مصطفیٰ ایک بے فکر، مزاحیہ اور تھوڑا لاپرواہ لڑکا ہوتا ہے جو زندگی کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ دوسری طرف شرفا ایک سمجھدار، ذمہ دار اور محنتی لڑکی ہے جو اپنے کریئر اور مستقبل کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوتی ہے۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ مصطفیٰ اور شرجینہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان بہت اختلافات ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ اور عادات بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ شرجینہ کو مصطفیٰ کی لاپرواہی پسند نہیں آتی، جب مصطفیٰ کو شرجینہ کی محنت اور سنجیدہ رویہ عجیب لگتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ مشکلات، خاندانی مسائل اور زندگی کی آزمائشیں انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہیں۔ مصطفیٰ آہستہ آہستہ ذمہ دار بننے لگتا ہے اور شرجینہ بھی اس کی سچائی اور محبت کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، الف۔ الف ایک روحانی اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ہے جو ایمان، خودی، فن اور اللہ سے تعلق کے موضوعات پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامہ مشہور ناول نگار عمیرہ احمد کے ناول پر بنایا گیا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار قلب مومن ہے جو ایک امیر اور مشہور فلم ڈائریکٹر ہے۔ وہ دولت، شہرت اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک خالی پن اور بے سکونی رہتی ہے۔ قلب مومن کی زندگی میں ایک اہم کردار مومنہ سلطان کا ہوتا ہے۔ مومنہ ایک سادہ، باحیا اور باصلاحیت لڑکی ہے جو ایک اداکارہ بننا چاہتی ہے تاکہ اپنے خاندان کی مالی مدد کر سکے، لیکن وہ اپنے اصولوں اور ایمان پر سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتی۔ کہانی میں قلب مومن کی دادی بی بی جان بھی اہم کردار ادا کرتی ہے جو اسے ہمیشہ اللہ سے تعلق اور روحانیت کا درس دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ زندگی کے مختلف حادثات اور تجربات قلب مومن کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی اور سکون
اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔